موجودہ جنگی صورتحال میں عام شہریوں کو کیا کرنا چاہیے، اس متعلق ذرا جانیے۔ موجودہ جنگی صورتحال میں عام شہریوں کو اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے درج ذیل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، حکومتی ہدایات پر عمل کریں۔ سرکاری اداروں یا مقامی حکام کی جانب سے دی گئی ہدایات، ہنگامی الرٹس یا نقل مکانی کے احکامات کو سنجیدگی سے لیں۔ نمبر 2، محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ اگر ممکن ہو تو ایسے علاقوں میں چلے جائیں جو جنگی کارروائیوں سے محفوظ ہوں یا کم خطرے میں ہوں۔ نمبر 3، ضروری سامان تیار رکھیں۔ شناختی دستاویزات، نقدی، ادویات، پانی، خشک خوراک، ٹارچ اور موبائل پاور بینک وغیرہ ایک بیگ میں تیار رکھیں۔ نمبر 4، افواہوں سے بچیں۔ سوشل میڈیا یا غیر مصدقہ ذرائع سے پھیلنے والی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ نمبر 5، رابطے میں رہیں۔ خاندان کے افراد کے ساتھ رابطے کے ذرائع متعین کریں اور ان سے رابطہ برقرار رکھیں۔ نمبر 6، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ جب تک ضروری سفر نہ ہو، سفر نہ کریں اور گھر کے اندر ہی محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 7، اپنی افواج کی ہمت بڑھائیں، حوصلہ بڑھائیں، ان کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈا کا شکار نہ ہوں۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں تو ہماری فوج پاک آرمی ہے، تو اپنی فوج پاک آرمی سے دل و جان سے محبت کریں، ان کے حوصلے بڑھائیں اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کریں اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام رکھیں، ذکر و اذکار کا خصوصی اہتمام رکھیں اور نوافل کیا خصوصی اہتمام رکھیں اور اللہ سے جنگ نہ مانگیں بلکہ امن مانگیں۔ اور جنگ کے موقع پر مذاق اور یہ جو چیزیں ہیں فضول چیزیں، ان سے بچیں۔ میرے دوستو، جنگیں تباہی اور بربادی کا نشان ہوتی ہیں، امن کا نہیں ہوتی۔ ہنسنے کا، کھیلنے کودنے کا جنگیں موقع نہیں ہوتی، بلکہ جنگوں کے اندر بندے کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور بندے کو سلجھ کے رہنا چاہیے۔ بندے کو اپنی جان مال کی فکر اور اپنے اعزا و اقارب، اپنے ہمساؤں اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی فوجوں کے حوصلے بلند کرنے چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔